السلام علیکم نوجوان، حکم کرو جی۔ السلام علیکم حسن علیہ وعلیکم صاحب، میں السلام۔ بہت دنوں سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ویسٹ بنگال انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ کا جی جی، مناظرہ کا بہت بڑا فین بھی ہوں، جی اور ماشاء اللہ۔ آپ سے کچھ سوالات بھی ہے اور آپ سے ایک ڈسکشن کا ریکویسٹ بھی ہم کریں گے۔ جی جی، بسم اللہ کریں، جی، میرا کچھ سوالات حکم کریں۔ یہ ہے کہ میں جو ہے نیٹ کا تیاری بھی کرتی ہوں، میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور اس 3 سال سے یا 4 سال سے میں قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوں، اور میرے کو جو کچھ بھی سمجھ میں آئی آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں ایک ڈسکشن کے مادھیم سے، کیونکہ ڈیبیٹ کرنے کا میرا عمر بھی اتنا نہیں ہے، ڈسکشن ہی ہم، آپ سے کر سکتا ہوں کہ 1 گھنٹے جی اگر جی آپ میرے کو بالکل، دیں گے تو ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو سوال ہے کر لو بھائی۔ جی 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 جی، میرا سوال پہلے ہے، جیسے اللہ بولتے ہیں وَحَاذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، سو اللہ بول رہا ہے کہ فتبع، وَحَاذَا کتاب، یہ کتاب ہے ہم، انزلہ جو اللہ نے نازل کیا، مبارکن ہے، فَاتَّبِعُوهُ یعنی اس کو جو ہے اتباع کرو۔ تو ہم، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 10 کی 15 کے اندر کہ پروفٹ محمد پیس بھی اپن وسلم بول رہے ہیں کہ میرے اوپر جو وحی ہوا، یعنی یوحا کا لفظ سنگولر، فتبعوه، تو جی جی۔ جی جی یوحا کا لفظ پھر سنگولر، کون سی تو آیت ہے؟ 10 کی 15 سورہ 10 یونس کو، سورہ سورہ یونس یونس میں کی کون سا 15، نمبر آیت ہے؟ جی جی 15 نمبر آیا تھا سر۔ اچھا، سورہ تو اس یونس میں اللہ تعالیٰ 15 آیت فرما رہا نمبر ہے، 15، جی۔ جی جی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں بس فالو کرتا ہوں صرف اور صرف قرآن، صرف اور صرف جو میرے اوپر وہی ہوئی ہے۔ یوحا ہم، ادھر میں سنگولر لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ یوحا مراد قرآن بھی بولتا ہے کہ یوحا اللہ بولتا ہے وہی الہی حاضل قرآن، قرآن میں نے تمہاری طرف وہی کیا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے زندگی بس قرآن کو مانتے تھے تو ہم کیا قرآن کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر سکتے ہیں، اتباع کر سکتے ہیں؟ تو نہیں، تو جی میرا نبی صلی کوشچن۔ اللہ علیہ وسلم صرف وحی کی اتباع کرتے تھے۔ ایسا وحی بھی ہے جو قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا وحی ہے جو قرآن نہیں ہے، یعنی وحی وہ ہے جو اللہ کی جانب سے ان کے پاس پیام آتا ہے، ان پیامات میں سے کچھ قرآن ہے، کچھ غیر قرآن ہے۔ ان کی پوری سنت جو ہے وہ وحی ہے۔ فرمایا قرآن مجید نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کلام وحی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی استاد کے پاس نہیں گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابہ تھے وہ مشورے دیتے تھے، ان کے بھی افکار و آراء تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پیروی نہیں کرتے تھے، جو اللہ کا حکم تھا اس پہ عمل کرتے تھے۔ قل ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف وہ جو اللہ کی جانب سے مجھے حکم آتا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے تو اللہ کی جانب جی سے ان جی پہ جو حکم آتا ہے وہ کسی اور چیز کے اتباع نہیں کرتے تھے۔ اب جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں، آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الانعام آیت جی نمبر 155۔ یہ کتاب مبارک ہے، جی ہم نے اس کو نازل کیا ہے، آپ لوگوں پہ لازم ہے کہ اس کی پیروی کریں اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ یہ جو فرمان ہے، اچھا یہ جو فرمان ہے حضرت رب تعالیٰ کا، یہ مسلمانوں پہ خطاب ہے کہ اس قرآن کی اتباع کرو۔ اب اس کا مطلب جب ہم قرآن کی اتباع کرتے ہیں نا، قرآن فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، قرآن فرماتا ہے مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونِي فَاتَّبِعُوا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر آپ لوگ اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی عظمت کو مانتے ہو، اللہ کی کبریا کو مانتے ہو، اور اللہ کی کبریا کے سے تمہیں پیار ہے، تو کیا ہے؟ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ تو یہ اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اتباع نہیں کرتے تھے، صرف اللہ، وہ کسی اور رسول کی اتباع نہیں کرتے تھے، کسی اور شریعت کی اتباع نہیں کرتے تھے، کسی کے رائے زن اجتہاد، یہ باتیں نہیں ہیں، صرف جو اللہ کی جانب سے ان کو پیغام آتا ہے اس کی وہ پیروی فرماتے ہیں۔ اب ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم مسلمان، اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی اتباع کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع کرو، تو ہم پہ فریضہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ جی مزید سر، کوئی پہلی حکم؟ بات تو آپ نے، جی جو یوحا جی ہے وہ سنگولر ہے، اب اس یوحا سے مراد کچھ یوحا آپ قرآن سے باہر لے کے جا رہے ہو، کچھ یوحا اندر لے کے آ رہے ہو، ہم، اور جو عطی اللہ عطی رسول ہے آپ اس سے مراد کیسے حدیث لے رہے ہو، جبکہ عطی اللہ بول رہے اللہ کی اطاعت کرو اور عطی رسول اطاعت کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ دوسری آیتوں میں بولتا ہے تم اگر رسول کی اطاعت کرو گے تم اللہ کی اطاعت کرو گے، تو ہم کو صرف اور صرف حدیث کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ رسول ادھر میں رسول اللہ بولا ہے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولا ہے۔ تو جب رسول بولا ہے تو تو دو رسول آدمی کا ہیں۔ کام کیا، میں کمپلیٹ کر لوں، جو رسول ہے ہم، اس کا کام صرف اور صرف قرآن کو پہنچانا ہے، نہیں نہیں، اس طرح اس کے نہیں، علاوہ تو ان کا کام نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہے، نہیں یہ بالکل غلط ہے۔ پہلی بات یہ
یہ کہ یوحا جو مفرد ہے نا، قل ان اتبع الا ما یوحا، وہ جو مجھے پہ وحی کیا جاتا ہے، وہ جو مجھ پہ وحی کیا، اب جو وہ Singular. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیا جاتا ہے وہ ایک چیز تو نہیں ہے نا، وہ لاکھوں چیز ہیں. سنگولر ہے، اس میں سنگولر لفظ ہے نا، یوحا از سنگولر. یہ جو قل ان اتبع الا ما یوحا الیہ، یہ لفظ یوحا ما جو ہے نا، یہ موصول ہے، ضمیر موصول کی طرف پلٹ رہا ہے. یہ سنگولر اچھا. موصول جو ہے یہ جمع کے لیے بھی آتا ہے، یہ ما کا جو ہے نا، جیسے اردو زبان میں کہتا ہے نا جو یا جن یا جن ہیں، یہ ایک ایسا لفظ ہے ما عربی زبان میں موصول، جو جمع کے لیے بھی آتا ہے، مفرد کے لیے بھی آتا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہوتا ہے وہ تو بے شمار چیزیں جو قرآن سے باہر ان کے لیے کمانڈ آتے ہیں، جو قرآن نہیں ہے وہ بے شمار ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا شب معراج، ان میں سے کوئی قرآن میں نہیں ہے، کچھ بھی اس میں قرآن میں نہیں ہے نا، وہ تو سب مکالمہ ہے اللہ کا ان سے. یا جبرائیل قرآن کے باہر جو ان سے پیغام لے کے آتے تھے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اللہ یہ فرماتا ہے وہ تو وہی ہے لیکن قرآن نہیں ہے. اچھا، اب جب قرآن نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم ہے، اور عظیم افراد کا نام نہیں لیا جاتا، عظیم افراد کا لقب شریف لیا جاتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری انسانیت سے چنا ہے کہ یہ میرے انسانیت کے معلم ہوں گے، یہ میرے انسانیت کے ہادی ہوں گے. تو یہ دو آدمی نہیں ہیں، ایک رسول ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں ان پہ فدا ہوں. یہ دو آدمی ہیں. قرآن نے فرمایا رسول کی اتباع کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرو. نہیں، رسول کی اتباع کرو. اب یہ تو نہیں فرمایا کہ رسول اگر قرآن پہنچائیں تو اتباع کرو. یہ کوئی قرآن میں آیت ہے کہ اگر وہ انہوں نے قرآن پہنچایا تو اتباع کرو؟ ہاں، اگر قرآن سے باہر کچھ کہہ دے وہ اتباع نہ کرو. یہ تو قرآن نے نہیں فرمایا. قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول اللہ کی جانب سے لے کے آئے تم لے لو. اس کا پورا آیت پڑھیں گے تو وہ الگ کانٹیکس آتا ہے، بٹ صحیح نہیں، کوئی کانٹیکس چاہیے جو میں بتا رہا ہوں. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یہ اس آیت میں یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا تو اتباع کرو، قرآن نہیں پڑھا تو اس کے ایسے چھوڑ دے کے چلے جاؤ، اپنی مرضی کا کام کرو. یہ تو نہیں بولا نا. اور پھر یہ سن لیں کہ آپ نے جو کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پہنچاتے تھے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پہنچاتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ حکمت غیر اس کتاب ہے، یہ حکمت جو ہے نا یہ قرآن نہیں ہے. ہاں، یہ قرآن کے علاوہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی اتباع کرنا واجب ہے. بہرحال کسی نے آپ کو برین واش کیا نا، یہ قرآنی والے کہ صرف قرآن کی اتباع کرنی ہے، سنت چھوڑ دینی ہم نے. میرا جو ہے میرا موقف میں آپ کے سامنے پیش کرنا پورا آپ کو برین واش کیا. بیٹھے دو سیکنڈ، اگر آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ میں کوئی 1 گھنٹے دیتے ہو اپنے زندگی کی قیمتی، میرے پاس جتنے آئے تھے اور جتنے ایکسپلینیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ میرے کو 1 گھنٹے دیتے ہو تو 1 گھنٹہ تو یہ تو نہیں دے سکتے نا. اگر کوئی قرآن کی آیت ہے پڑھ کے سنا. قرآن کی آیت ہے جو کہہ دے کہ بھئی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسی بات کہہ دے نا جو قرآن میں نہیں، اس کی اتباع نہ کرو. صرف اگر وہ قرآن میں والی بات سنا ہے نا، جیسے عام مولوی ہے نا، عام مولوی اگر مثلا کوئی دینی بات کہیں جو سچی بات ہے، ہم کہتے ہیں اس کی بات مان لو. مولوی حضرات اگر وہ دینی بات نہ کہیں، وہ ایسے سیاست وغیرہ بازار وغیرہ کی بات کریں نا، اپنی مرضی کی بات سنائیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کی بات نہ مانو. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مولوی بنا دیا. اگر اس نے قرآن سنایا تو مانیں گے، قرآن نہیں سنایا تو یہ قرآن کے کیسے آیت ہمیں سنا دو. یہ لفظ میرے منہ پہ نہ دیجیے. یہ بالکل آپ کا مفہوم یہی ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے قرآن سنایا، قرآن پڑھایا تو مان لو، قرآن نہیں پڑھایا ویسے اس کی سنت وغیرہ وہ ایسے ہی ہے، اس کو ماننے کی ضرورت نہیں. آیت بولا اس کا ایکسپلینیشن اب آپ نے ایک آیت لے کے آؤ نا، آپ کے پاس اتنی آیتیں ہیں، ایک آیت لے کے آؤ. میں لے کے آؤں کہ صرف قرآن کو ماننا ضروری ہے. جی، آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ میں کو 1 گھنٹے دیتے ہو تو بڑی خوش آمدید. تو 1 گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے نا، ایک آیت پڑھ کے سناؤ نا بھائی. ہم سننا ایک آیت پڑھ کے سناؤ، اس میں 1 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اللہ کی قرآن کے علاوہ دوسری کی کچھ بھی دیا ہے، یہ تو نہیں بولا. خود قرآن نے بولا ہے نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ اس کی اطاعت کرو. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. اب اولی الامر کا فرمان قرآن ہے کیا؟ اچھا، آپ وہ ایک آیت لے کے آؤ نا کہ پیغمبر اگر قرآن کے علاوہ کچھ سنائے تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. سناؤ جی، بتاؤ جی. اللہ نے قرآن میں فرماتا ہے 5:44 میں، جو کوئی بھی اللہ نے جو نازل کیا اس کے ذریعے سے جج نہیں کرتا وہ تو کافر ہے، وہ تو فاسقین ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں سناتا
وہ کافر ہے، بالکل یہ صحیح ہے. ہاں تو تو کہاں محمد پہ صلی اللہ علیہ آپ کے وسلم پاس کا یہ علاوہ کوئی کہاں فیصلہ پہ نہیں آپ کی کرتے. دلیل ہے کہ سنت منزل نہیں ہے؟ جب خود ہاں قرآن نے سنت تو کہا، سنت رسول اجازت کا دیں لفظ ہی نہیں اجازت دیں قرآن میں. اجازت دیں اجازت دیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جب میں نے کہا نا وحی کی دو قسمیں، ایک وحی قرآن ہے ایک وحی سنت ہے. یہ ایک ثابت ہو وحی چکا ہے قرآن ہے، ایک وحی ہے سنت ہے. وحی صرف قرآن نہیں ہے. جب قرآن نے خود فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اپنی ہوائے نفس سے بات ہی نہیں کرتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے، جو بھی کہہ دیں وہ وحی ہوتا ہے. ایز اے جب رسول. قرآن تو رسول صلی ایز اے اللہ علیہ وسلم کی رسول. بات ہو، ہاں رسول کی بات ہو رہی ہے نا. ایز اے رسول کا کام کیا ہے؟ جو وہی کیا ہوتی تھی ان کے اوپر؟ وہ قرآن تو ہوتی تھی. رسول کا میرے میں مطلب لکھا ہے یعنی وحی یہ حاضر شخص قرآن. جو رسول ہے نا، 6 کی 190 یہ میں لکھا شخص ہوا جو ہے وحی علیہ حاضر نہیں قرآن. یہ دیکھیں یہ آپ بنا رہے ہیں نا کہ یہ میں نہیں اگر بنا رہا، میں قرآن آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن نے یہ نہیں بولا کہ اگر وہ صرف قرآن آسر رسول سے کیا مراد لیتے ہیں. سنت رسول ایک کا منٹ ورڈ دکھا سکتے ہیں آپ قرآن سے؟ سنت رسول کا اب سنیں گے؟ جی سنوں گا. سنت رسول کا بھی ورڈ سنا سکتے ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. تم اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو اتباع کرو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یعنی جو بھی انہوں اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیروی کو، ان کے نقش قدم پہ چلنا. جو انہوں نے کیا اسی طرح تم بھی کرو، جیسے انہوں نے کیا اسی طرح تم بھی کرو. اس کو کہتے ہیں اتباع. اچھا اب یہ جو قرآن نے فرمایا نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منٹ خاموش ہو جاؤ نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کہہ دیں وہ وحی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وحی ہوتا ہے. اب آیتیں، پہلی آیت کی طرف ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. جو اللہ کے وحی منزل کے مطابق، جو اللہ نے فرمان دیا نا اس کے مطابق فیصلہ نہ سنا ہے وہ کافر ہوتا ہے. یہ جو ما انزل اللہ ہے یہ صرف قرآن مجید نہیں ہے، یہ اس میں سنت بھی ہے، سنت اہل بیت علیہم السلام بھی ہے. کیونکہ الرسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منکم. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس طرح کے مزید بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں. میں ایک ایک کر کے. اچھا آپ کا بڑا کون ہے؟ دیکھو آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رقیب الشیخ ہے. آپ میرے سے بات کیجیے. نہیں ایک منٹ، آپ کا نام کیا ہے؟ آرام سے بولیں تاکہ مجھے سمجھ آئے. رقیب الشیخ. رقیب الشیخ آپ کا بڑا کون ہے؟ میں میرا کوئی بڑا نہیں ہے، میں اکیلا ہوں. کوئی بڑا نہیں ہے تو آپ بچے ہیں. تو پھر بچے اپنے بڑے، جب اپنے بڑے کو بڑا کرنے کی کوشش نہیں بڑا ہی نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، بڑا بھی نہیں ہے نا. یہ کیا ہوتی ہے؟ میرا میں نے سمجھا دیا بھائی. اس سے بڑا ہوتا ہے. دیکھو میں تو آپ کا خادم ہوں نا، لیکن میں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو میں معطل رکھوں، کسی اور کو باری نہ دوں تو میں صرف باری دے دوں. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف